إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحیثیت مسلمان، اللہ رب العالمین کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، لیکن یہ عبادت کریں کیسے، یہ کیسے پتہ چلے گا، کس طرح کرنی ہے عبادت؟ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ نے اللہ کی عبادت کا طریقہ ہمیں بتلایا بھی، سمجھایا بھی، کر کے دکھایا بھی۔ تو ایک مسلمان اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اس پر کچھ حقوق ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ کی توحید کو اپنایا جائے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی امت پر حق ہیں۔ ان حقوق کا میں اجمالی ذکر کر کے ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ پر ایمان لایا جائے۔ ایمان کیا لانا ہے؟ کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بنیادی نقطہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے۔ اگر اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کسی بھی شخص کا کوئی اور نظریہ ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کرتا۔ جیسا کہ بعض لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نظریہ رکھتے ہیں کہ آپ نور من نور اللہ ہیں، اللہ کے نور سے نور ہیں، تو یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اس حیثیت سے لانا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلا حق ہے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ آپ کی تعظیم کرنی ہے، آپ کی عزت کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر کرنی ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی ہے، آپ کی عزت کرنی ہے، آپ کا ادب کرنا ہے، آپ کا احترام کرنا ہے۔ اور آپ کا احترام کس طرح کرنا ہے؟ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کا احترام کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا ہے، اور آپ کی محبت دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ یہ آپ کا حق ہے اور آپ پر ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے۔ تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دنیا و ما فیہا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اور اسی محبت کا تقاضا ہے
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، آپ کی سنت آ جائے، آپ کا قول آ جائے، آپ کا فعل آ جائے، اور اس کے مقابلے میں بیوی ہو، بچے ہو، رشتہ داری ہو، خاندان ہو، برادری ہو، عہدے ہو، یہ سارا کچھ بندہ ایک سائڈ پہ رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر یہ سب کچھ قربان کر دے، یہ ایمان کا تقاضا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر امتی پر جو آپ کا کلمہ پڑھتا ہے یہ اس پر حق ہے آپ علیہ السلام کا۔ اور چوتھا حق ہے آپ علیہ السلام کا امت پر، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو ہی اپنا آئیڈیل اور اپنا اسوہ ماننا چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے لیے جو ایک ماڈل ہے، جو نمونہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور آدمی جس کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے پھر اس کی ہر ادا کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عمومی طور پر دنیا دار طبقے میں بھی، دیندار طبقے میں بھی، یہ ہمارے نوجوان، ان کے آئیڈیل مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو کسی کرکٹر سے محبت ہوتی ہے، پھر اس کو آپ دیکھیں اس کا ہیئر سٹائل بھی ویسا ہی ہوتا ہے، اس کی باڈی لینگویج بھی ویسی ہی ہوتی ہے، اور وہ ہر چیز میں اس کو کاپی کرتا ہے۔ کسی کی محبت کسی فٹ بالر سے ہے، وہ اسی جیسے جو ہے نا وہ اپنے بال بنواتا ہے، اسی جیسی شرٹ پہنتا ہے، حتیٰ کہ اپنی شرٹ کے پیچھے جو ہے وہ نام بھی اسی کا لکھوا لیتا ہے۔ کیوں؟ اس کو اس کے ساتھ محبت عقیدت ہے۔ تو جس کا دوسرے طبقے جو ہے وہ اداکار، فنکار، بیکار، ان سے محبت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو ان جیسا ہی شو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیندار طبقے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جس کو کسی علماء میں سے کسی عالم کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، وہ اپنی وضع قطع اسی طرح بناتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے میں اسی طرح کا جو ہے وہ امامہ پہنوں، اگر کوئی ٹوپی پہنتا ہے تو میں اس طرح کی ٹوپی پہنوں، میں اس طرح کی اپنی وضع قطع بنا کر رکھوں۔ یہ عقیدت اور محبت سے۔ تو جب ہمارے آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو ہمارے ظاہری اور باطنی طور پر مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی شخصیت کو ہمارا آئیڈیل ہونا چاہیے۔ ہماری وضع قطع، ہمارا لباس، ہمارا رہنا سہنا، ہمارا اخلاق وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہونا چاہیے۔ آپ کے اسوے کو اپنانا یہ امت کا حق ہے۔ کتنے حقوق میں نے بیان کر دیے؟ آپ میں سے کوئی ساتھی یہ جو میں نے 4 حقوق بیان کیے ہیں بالکل اختصار کے ساتھ ان کے نام لے کر بتا سکتا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ جی، ایمان لانا، آپ کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، آپ سے محبت کرنا، اور آپ کو اپنا اسوہ ماننا۔ یہ ابھی تک 4 ہوئے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے کہ آپ کی توجہ ہے، اور دوسری بات اس لیے بھی کہ ہمیں یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ ہم دروس سنتے ہیں اور دروس سننے کو بس درس ہو رہا ہے، درس کی حد تک کی سنتے ہیں، اور بعد میں یہ بھی کہہ دیتے کہ درس بڑا اچھا تھا، کہا کیا ہے وہ ہمیں یاد نہیں ہوتا۔ تو ہمیں یہ چیزیں کم از کم جو ہے اجمالی طور پر یہ یاد ہونی چاہیے کہ اللہ کا ہم پہ کیا حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر کیا حق ہے۔ 5واں حق یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی اطاعت کی جائے، آپ کی بات کو مانا جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے، غیر مشروط طور پر۔
اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ بات میرے بزرگ کے قول کے مطابق ہوگی، یہ حدیث میرے مسلک کے مطابق ہوگی تو میں لوں گا، نہیں ہوگی تو نہیں لوں گا، یہ بات میرے دل کو بھائے گی تو میں لوں گا، نہیں ہوگی تو نہیں لوں گا، اس میں پھر کیڑے نکالنے شروع کر دوں، نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حق یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل طور پر اطاعت کی جائے، اور اگر کسی بات پر اختلاف رونما ہو جائے تو اس اختلاف کا حاکم، اس کا فیصل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا ہے۔ آج ہم اختلافات کا شکار ہیں اور ہر شخص ہی یہ دعویٰ کرتا ہے اور اختلافات کی تردید کرتا ہے، اتحاد بین المسلمین، اتفاق بین المسلمین، اس پر بڑا زور دیا جاتا ہے، لیکن یہ اتحاد کیسے ممکن ہے؟ کس نقطے پر اتحاد ہو سکتا ہے؟ کس نقطے پر اتفاق ہو سکتا ہے؟ میں اپنی بات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، آپ اپنی بات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ اپنے بڑوں کو نہیں چھوڑتے، میں اپنے بڑوں کو نہیں چھوڑتا، تو اتفاق کیسے ہوگا؟ کون سا ایسا نقطہ ہے کہ جس پر اتفاق ممکن ہے؟ اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہم پر حق ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے کسی بات پر تو بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لینا ہے، باقیوں کی بات کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لیا، مان لیا، دوسرے کی بات کو چھوڑ دیا تو کل اللہ کی بارگاہ میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کہہ سکیں گے ٹھیک ہے، ہمارے یہ بزرگ، ہمارے یہ امام، ان کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق بھی ہو سکتی ہے، مخالف بھی ہو سکتی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ کے سامنے آ گئی ہے، آپ اس کو مانیں۔ اختلافات کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اتھینٹک مانیں، ہم اس کے لیے اتھارٹی مانیں تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اطاعت کرو اولو الامر کی، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ کب تک ان کی اطاعت کرنی ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی بات پر تنازع ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، اس اختلاف میں پھر آگے قرآن کریم نے صرف دو باتوں کا ذکر کیا ہے، تیسری بات کو ذکر نہیں کیا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پہلے کہا تھا اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی، اور اطاعت کرو اپنے اولو الامر کی، اپنے حاکموں کی، حکمرانوں کی۔ اگر وہ اسلام کے مطابق حکم دیتے تو ان کی بات کو ماننا ہے، اگر وہ اسلام کے مطابق حکم نہیں دیتے تو ان کی بات کو نہیں ماننا۔ اور اگر کسی بات میں اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دو ہی چیزوں کا ذکر کیا، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، بس اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اختلافات کا واحد حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، آپ کی بات، آپ کا قول، آپ کی اطاعت ہے۔ اس کے علاوہ کسی بات پر اتفاق ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کے درمیان بھی اگر کسی بات پر اختلاف ہو جاتا تھا تو وہ اپنا معاملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے، اور جب آپ جو فیصلہ کرتے تھے اس کو تسلیم کرتے تھے، مانتے تھے۔ اور جس نے اگر کسی موقع پر آپ کے فیصلے کو نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایمان کی ہی نفی کر دی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ
زبیر بن عوام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر یہ بیان کرتے ہیں، اور زبیر بن عوام یہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ صحابہ ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں ان کے نام لے لے کر جنت کی بشارت دی ہے۔ صحابہ تو اور بھی ہیں جن کو اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، لیکن یہ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو آپ علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں نام لے لے کر ان کو جنت کی بشارت دی۔ ان میں سے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے باغات تھے جن کو وہ سیراب کرتے تھے، پانی لگاتے تھے، اور پانی کا جو بہاؤ تھا وہ پہلے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغات سے آتے تھے، پھر ایک انصاری صحابی تھے ان کے باغات آتے تھے۔ زبیر نے جو ہے وہ پانی اپنے کھیتوں کو لگانا شروع کیا تو اس انصاری صحابی نے کہا بس بھائی بس کر پانی چھوڑ آگے میرے کھیتوں کو بھی آنے دے۔ اس بات پر دونوں میں تنازع ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسقی یا زبیر، زبیر تو اپنے کھیتوں کو پانی دے، اپنے باغات کو سینچ، ان کو پانی دینے کے بعد پانی کو اپنے پڑوسی کی طرف چھوڑ دے، جانے دے، اس کو بھی پانی پلانے دے اپنے باغات کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا تو یہ انصاری صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول آپ نے یہ فیصلہ اس لیے دیا ہے کہ یہ آپ کے پھوپھی زاد ہیں، زبیر یہ آپ کے پھوپھی زاد ہیں، رشتہ دار ہیں، اس کی وجہ سے آپ نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، رنگ بدل گیا، غصے میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا اسقی یا زبیر ثم امسک الماء، اے زبیر پانی اپنے کھیتوں کو پلا، پانی کو روک کے رکھ یہاں تک کہ منڈیروں تک پانی پہنچ جائے۔ جب تک منڈیروں تک پانی کھیت کے اندر بھر نہیں جاتا اس وقت تک پانی آگے چھوڑنا نہیں ہے۔ پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے ساتھ خیر خواہی بھلائی کرتے ہوئے حکم دیا تھا کہ ٹھیک ہے تو اپنے کھیتوں کو پانی پلا کر پانی کو چھوڑ دے، یہ بھی اپنے کھیتوں کو پلا لے گا۔ جب اس انصاری صحابی نے آپ علیہ السلام کے اس فیصلے پر تحفظات کا اظہار کیا تو آپ علیہ السلام نے جو زبیر کا حق تھا وہ حق اس کو دلایا۔ اسی بات پر فقہی طور پر علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر اس طرح پانی کے پلانے کا، کھیتوں کو پانی پلانے کا مسئلہ ہو تو یہ کھیت کا حق ہے کہ اس کو اتنا پانی پلایا جائے کہ منڈیروں تک جو ہے وہ پانی بھر جائے۔ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب انصاری نے آپ علیہ السلام کے اس فیصلے پر عدم اطمینان کا اظہار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیرے رب کی قسم ہے یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو اپنے فیصلوں میں حاکم مان لیں، فیصل مان لیں، آپ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، آپ کے فیصلے کو من و عن تسلیم کر لیں۔ جب تک یہ آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے اللہ رب العالمین ان کے ایمان کی نفی کر رہا ہے کہ یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ فیما شجر بینہم، آپس کے اختلاف، آپس کے جھگڑے میں، آپس کے تنازع میں یہ آپ کا اپنا حاکم اور فیصل مان۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ظاہری طور پر مان لیا ہے کہ اب ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، اختیار میں کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی جو فیصلہ ہے، نہیں، دلی طور پر تسلیم کرنا ہے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، پھر اپنے دل میں آپ کے فیصلے کے بارے میں کسی قسم کی کوئی تنگی نہ ہو، دل سے جب تک اس فیصلے کو تسلیم نہیں کر لیتے وہ مومن نہیں ہے۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، آپ کے فیصلے کو تسلیم کریں۔ تو یہ ہے آپ علیہ السلام کا چھٹا حق کہ آپ علیہ السلام
کو ہم اپنے اختلافات میں حاکم اور فیصل مانیں۔ ساتواں حق یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے، کیونکہ جو شخص آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پڑھے گا اس کو اتنا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہوگی، آپ کا قرب بھی حاصل ہوگا، اور کل قیامت والے دن آپ کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر امتی پر حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک حق جو ہے آپ کی اطاعت کرنا۔ اس کے متعلق دو چار باتیں آپ سے ذکر کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری یہ ایمان کا جز لازمی حصہ ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی شخص توحید کا دعویٰ کرتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا تو اس کی توحید بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ توحید ہمیں سکھائی کس نے ہے؟ یہ قرآن ہم تک پہنچایا کس نے ہے؟ آج لوگ حدیث کے بارے میں تذبذب کا شکار ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، حدیث بعد میں لکھی گئی ہے، حدیث 200 سال بعد جمع کی گئی ہے۔ اگر حدیث کے بارے میں یہ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہو تو قرآن کے بارے میں پھر یہی شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ کیوں؟ قرآن ہمیں کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ قرآن ہمیں کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جس طرح قرآن سنا ہے اسی طرح آپ کا فرمان سنا ہے۔ تو لہذا جس طرح قرآن یہ اتھینٹک ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث، صحیح احادیث وہ اتھینٹک ہے، اور یہ اس امت کا ترہ امتیاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو قیامت تک محفوظ رکھنا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تو اس کی حفاظت کے لیے ہر دور کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسے اپنے بندے پیدا کیے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت، اس کی حفاظت کیا، اس کا دفاع کیا ہے۔ یہ آج دین ہم تک پہنچا ہے، کس نے پہنچایا ہے؟ ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں یہاں پر بیٹھ کر آپ کو اپنی سند بیان کر کے کہ یہ بات، یہ حدیث میں نے اپنے استاد سے اور انہوں نے اپنے استاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک سلسلہ ہے، اور ہر بندہ جو ہے اس کا تعارف موجود ہے کہ یہ حدیث کہاں سے آئی ہے، کس کے واسطے سے آئی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو صحیح احادیث ہیں یہ آج بھی محفوظ اور قیامت تک محفوظ رہیں گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے دین کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے آپ نے اپنے صحابہ کو کوئی مشورہ دیا بھی ہے تو آپ نے پھر کیا فرمایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو مدینہ کے لوگ، کیونکہ مکہ میں تو کھجوروں کے باغات کا سلسلہ نہیں تھا، مدینہ والے جو ہے وہ کھجوروں کی پیوند کاری کیا کرتے تھے، تعبیر کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے پھل اچھا آتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا خیال ہے اگر ایسا نہ کرو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اس سال کھجوروں کی پیوند کاری نہیں کی اور پھل بیٹھ گیا، پھل اچھا نہیں آیا، یا تو کمزور یا بالکل تھوڑا پھل آیا۔ تو صحابہ نے نبی علیہ السلام کے سامنے جا کر اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول، ہم یہ کام سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، اس سے کھجور کا پھل اچھا آتا ہے، آپ نے ہمیں منع کر دیا اور ہم نے اس سال کھجوروں کی تعبیر نہیں کی، لہذا پھل اچھا نہیں آیا۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے معاملات کو بہتر جانتے ہو، زیادہ سمجھتے ہو۔ تو دنیا کے معاملات اس میں تو ہر شخص اپنا اپنا تجربہ، اپنی عقل، اپنا قیاس اس کو
مقدم رکھ سکتا ہے، لیکن دین کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، اس کے سامنے پھر نہ کسی کی اپنی عقل کام کر سکتی ہے، نہ کسی کا قیاس چل سکتا ہے، نہ کسی کے دوسرے کی رائے چل سکتی ہے۔ یہ دین وحی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی ہمیں بیان کی ہے، کہی ہے، وہ وحی کے ذریعے کہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا مرضی کے مطابق کہی ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے جتنے بھی ہمارے ائمہ کرام ہیں، بزرگ ہیں، سب قابل احترام ہیں، لیکن جب بات آ جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو پھر کسی دوسرے کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ترجیح نہیں دی جائے گی۔ آج لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرنے کے لیے، بات بھلے ٹھیک ہے، حالانکہ یہ بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے، بخاری اس پر اتفاق ہے امت کا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کی کتاب قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب جو ہے، جو ثبوت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو ظاہر کرتی ہے، وہ صحیح بخاری ہے۔ ٹھیک ہے جی، حدیث بخاری کی ہوگی، لیکن چونکہ قیاس کے خلاف ہے، اس لیے ہمارے اصولوں کے خلاف ہے، ہمارے ائمہ کے اقوال کے خلاف ہے، ہم نہیں اس کو مانتے۔ مثال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص دودھ دینے والا جانور فروخت کرتا ہے تو وہ اس جانور کو جس کے ہاتھوں فروخت کیا ہے 3 دن کا اس کو اختیار ہے، 3 دن تک وہ اس کا دودھ دھوئے، دودھ نکالے، استعمال کرے اور دیکھ لے کہ ٹھیک ہے یہ جانور جو ہے وہ اس کو پسند آ گیا ہے، تو جو سودا طے ہوا ہے اس کے مطابق وہ اپنے اس جانور کو رکھ لے۔ کیونکہ اس زمانے میں بھی یہ آج کل جس طرح کی چیٹنگ ہم کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی لوگ اس طرح کا کام کرتے تھے۔ میں نے اونٹنی بیچنی ہے، بکری بیچنی ہے، گائے بیچنی ہے، تو اس کا 1-2 دن دودھ نہیں نکالتے تھے تاکہ اس کے تھنوں کے اندر جو ہے وہ دودھ خوب جمع ہو جائے، اور خریدنے والا جب اس کا دودھ نکال لے تو وہ خوش ہو اور اس کو پتہ چلے کہ یہ بکری، یہ جانور جو ہے وہ زیادہ دودھ دیتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا، ایک دن وہ جو دودھ روکا ہوا ہے اس کے تھنوں میں، وہ 1 دن 2 ٹائم وہ نکلے گا اور زیادہ نکلے گا، اور پھر اس کے بعد اس کی اپنی نارمل حالت میں جب آ جائے گا تو جو اس کا نارمل دودھ دیتا ہے جانور وہی دودھ آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے وہ جانور کے تھنوں میں دودھ روک کر اس کو فروخت نہ کرے۔ اگر کسی نے دودھ والا جانور وہ خریدا ہے تو اس کو 3 دن کا اختیار ہے کہ 3 دن تک وہ اس جانور کو رکھے، اور پھر اگر اس کو پسند نہیں آتا اور وہ دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ تو دھوکا ہوا ہے، پہلے دن دودھ 5 کلو، دوسرے دن 4 کلو، تیسرے دن 2 کلو ہی نکلا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ چیٹنگ ہوئی ہے، وہ اس جانور کو واپس کر دے۔ اور جس نے بیچا ہے پھر وہ آئندہ شہری کا یہ نہیں کر سکتا، نہیں سودا ہو گیا میں کیوں لوں، یہ شریعت کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تجھے جانور واپس رکھنا پڑے گا۔ اور ساتھ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 1 صاع کھجوروں کا وہ اس کو واپس دے۔ اب یہ جو 1 صاع کھجوروں کا واپس دینا ہے، اس کو لوگوں نے عقلی طور پر ایسا پیسا ہے کہ یہ کس چیز کے لیے دینا ہے، یہ کیوں دینا ہے، کیا یہ دودھ کا متبادل ہے؟ تو یہ دودھ کا متبادل تو نہیں ہو سکتا، اب یہ دودھ کی قیمت کیسے بن سکتی ہے؟ 1 صاع کھجور، دودھ پتہ نہیں کتنا نکلا ہے، یہ ایک متعین جو پیمانہ ہے 1 صاع کھجور، یہ اس کا متبادل کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ حدیث جو ہے وہ قیاس کے عقل کے خلاف ہے، اس حدیث کو ہی رد کر دیا، یہ حدیث ہم نہیں مانیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ دین یہ قیاس پر نہیں ہے، یہ عقل پر نہیں ہے، عقل یہ معیار نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری اور آپ کی عقل برابر ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک چیز میری عقل میں آتی ہے، آپ کی عقل میں نہیں آتی، ایک چیز آپ کی عقل میں آتی ہے، میری عقل میں نہیں آتی۔ اسی لیے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر دین قیاس کی بنا پر ہوتا تو پھر قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جب موزے پہنے ہوئے ہوتے ہیں نا،
تو پھر مسح اوپر کی بجائے نیچے تلووں کی طرف کرنا چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو موضوع پر مسح کرنا ہے وہ اوپر ثابت ہے، نیچے ثابت نہیں ہے۔ اور ایک اور مثال، آپ نے وضو کیا اور آپ کی ہوا خارج ہوگی، وضو ٹوٹ گیا، اب کیا حکم ہے؟ وضو دوبارہ کرنا ہے۔ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب ہوا خارج ہوئی ہے تو استنجا کیا جائے، جہاں سے ہوا خارج ہوئی ہے پہلے اس کو تو صاف کیا جائے نا، اس کو نہلایا جائے، اس کو دھویا جائے، پھر جو ہے وہ وضو والے اعضاء کو دھویا جائے۔ لیکن یہ دین عقل پہ نہیں ہے، یہ دین نقل پہ ہے، یہ دین وحی پہ ہے، وحی کا رد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے تو وہ وضو کرے، اس کو استنجا کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو لہذا میرے بھائیوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے کہ جب آپ کی بات آ جائے، قرآن کی بات آ جائے، اللہ کے نبی کی بات آ جائے، اس کے سامنے ہم اپنی عقل، اپنی رائے، اپنے بزرگوں کے اقوال ان کو پیش نہ کریں، بلکہ اسلام تسلیم سے ہے۔ تسلیم کا معنی یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اسی میں جو ہے وہ کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، آپ کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی غیر مشروط طور پر اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ خیر پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے، آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔